علیکم سامعین، 9 جمادی الثانی اور 2 دسمبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ پہلی خبر میرٹھ سے متعلق ہے، جہاں سہاگ رات والی رات میں شوہر گھر سے بھاگ گیا تھا، جس کی پہچان محسن کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس اس کو کہیں نہر میں، گنگ نہر میں کہیں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کل شام وہ ہریدوار کے ایک ہوٹل سے مل گیا ہے۔ اس کا نام محسن ہے۔ یہ سہاگ رات والی رات میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ ادھر ASI سابق چیف کے محمد نے آج بکواس کی ہے کہ گیان واپی مسجد پر مسلمان دعویٰ چھوڑ دیں۔ ساتھ ساتھ ہندوؤں کو مشورہ دیا ہے کہ اب صرف 3 جگہوں رام جنم بھومی، متھرا اور گیان واپی پر توجہ مرکوز رہنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی سن کون رہا ہے، اور ایسے وقت میں آپ کو اس طرح کا بیان دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا آپ حکومت سے کسی لالچ میں یا کسی اور وجہ سے ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ ادھر کویت سے حیدرآباد آ رہے ہوائی جہاز کو ممبئی میں ایمرجنسی اتارنا پڑا ہے۔ فلائٹ میں بم دھماکہ ہونے کی خبر تھی، لیکن انڈیگو کی طرف سے باضابطہ اس بارے میں کوئی اعلانیہ نہیں آیا ہے۔ جہاں تک وقف کے بارے میں امید پورٹل کی بات ہے، تو کل جو تاریخ تھی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے وقت آگے نہیں بڑھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 دن صرف آپ کے پاس رہ گئے ہیں۔ ہاں، سپریم کورٹ نے ضرور کہا ہے کہ وقف ٹریبیونل کے پاس جا سکتا ہے، وہاں یہ مسئلہ حل کرائیں۔ اس دوران وزیر اعظم مودی کو ایک مفتی صاحب نے خط بھی لکھا ہے، جو پہلے بھی ان سے مل چکے ہیں، کہ اس میں توسیع کی جائے، وقت بڑھایا جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وقف جائیداد امید پورٹل پر نہیں چڑھتی ہے اور وہ باضابطہ وقف ہے، اس کا وقف نامہ ہے، تو سرکار اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتنا اندھیرا نہیں ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ یہاں اگر کوئی وقف جائیداد باضابطہ وقف ہے، وقف میں اندراج ہے، تو امید پورٹل میں نہ چڑھنے کا یہ بالکل معاملہ نہیں کہ سرکار کچھ چھیڑ چھاڑ کرے گی۔ عدالت کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، اور سرکار ایسا کیوں کرے گی؟ امید یہ کی جا رہی ہے کہ تمام جو جائیدادیں ہیں وہ پورٹل پر چڑھ جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کی خبر گردش کر رہی تھی۔ اس وقت خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی تھی، اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کی ہے۔ آج تصدیق ہو گئی ہے۔ بمبئی کے اردو ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہے، جس کی ہیڈنگ سرخی یہ ہے: جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم میں ED کے چھاپے، 12 مقامات پر کارروائی، غیر قانونی رہائشی اور طبی بے ضابطگیوں کا الزام۔ خبر سنیں، ہم جو کچھ اردو ٹائمز میں چھپا ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کچھ اس میں غلط چھپ گیا ہو، اگر آگے تصدیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اخبار لکھ رہا ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے پیر کے دن مہاراشٹر کے نندوبار اور ممبئی میں 12 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی مذہبی تعلیمی ادارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ یعنی آمد سے زیادہ جائیداد کے الزامات کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ پچھلے سال قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے عقل کنواں میں واقع ادارے کے کیمپس میں 2 یمنی شہریوں کی غیر قانونی رہائش کا انکشاف کیا تھا، جس کے بعد یہ جانچ شروع ہوئی۔ ایجنسیوں نے یہ بھی پایا کہ اسی ٹرسٹ کے تحت چلنے والے السلام ہسپتال میں بھی سنگین بے ضابطگیاں موجود ہیں، جن میں غیر قانونی قبضہ اور انتظامی کوتاہیاں شامل ہیں۔ الزام ہے کہ ہسپتال اور کالج انتظامیہ نے منظوری اور سرکاری فوائد حاصل کرنے کے لیے مصنوعی یا بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے مریضوں کے اعداد و شمار دکھائے۔ مزید یہ کہ عقل کنواں کے قبائلی علاقے کی زمین مبینہ طور پر توسیع کے نام پر حاصل کی گئی۔ ایجنسیاں اب بھی ان معاملات کی جانچ کر رہی ہیں۔ واضح ہے کہ یہ جانچ کے دوران مقامی پولیس کو پتہ چلا کہ تنظیم نے اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ملکی اور بیرونی ذرائع سے چندہ حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد وزارت داخلہ نے 15 جولائی 2024 کو ٹرسٹ کا FCRA رجسٹریشن رد کر دیا تھا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ غیر ملکی فنڈز کو بعض غیر رجسٹرڈ NGO تک پہنچایا گیا۔ یہ کارروائی اس FIR
اور چارج شیٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے جو اپریل 2025 میں عقل کنواں گیا پولیس نے درج کی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس وقت منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کے لین دین کے قوانین کی مبینہ خلاف ورزیوں کی جانچ کر رہی ہے۔ نیز زمین کی الاٹمنٹ اور مالیاتی لین دین کی مکمل جانچ بھی جاری ہے۔ تحقیقات فی الحال جاری ہیں اور ایجنسیاں مالی ریکارڈ، زمین کے حصول اور غیر ملکی فنڈنگ کے سلسلے میں مزید شواہد اکٹھا کر رہی ہیں۔ اخبار کی رپورٹ تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔